تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ تو یہ دیا گیا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک، غفرانک ربنا آخر تک، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک تو یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا کہ یہ وہاں پر اللہ نے آپ کو آسمانوں پر یعنی عرش پر بلا کر پھر یہ آیات آپ کے سامنے پیش کی، جو قرآن مجید سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی سورت کا حصہ اسی لیے بنایا ہے کہ یہ سب سے بڑی جگہ پر اللہ نے اس کو نصیب کیا، جو کہ کیا ہے؟ عرش الہی ہے۔ اور پھر یہ جو آیات ہیں یہ سورہ بقرہ کے آخر میں رکھی گئی ہیں، جہاں پر سورہ بقرہ کا کیا ہوتا ہے؟ اختتام ہو۔ تو جہاں پر نبی کے سفر کا اختتام ہوا وہاں پر یہ آیات اللہ کے نبی کو عطا کی گئی، تو ان آیات کو بھی سورت کے اختتام پر رکھا گیا ہے، آخری آیات میں رکھا گیا ہے۔ اور پھر ان آیات میں انسان کے عقائد پر بات کی گئی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اس پر بھی ایمان لائے جو رسولوں پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تمام ایمان والے اس پر کیا رکھیں؟ اپنا ایمان کامل اور مکمل رکھیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، ایسا ایمان کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی ایک مخلوق وجود دیا ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور ان کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ اپنے اللہ کے حکم کے مطابق کام سر انجام دے رہے ہیں۔ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اور ان تمام کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں جن کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر وحی بنا کر نازل کیا۔ وَرُسُولِ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، تمام رسول، لا نفرق بین احد من رسولی، ایمان میں یہ بھی جو ہے وہ عقیدہ رکھنا ہے کہ کسی رسول میں کوئی تفریق نہیں کرنی۔ یہ ماننا لازم ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے ہیں، اور جو وہ کام کر رہے ہیں یا کر کے چلے گئے ہیں یہ سارا ان کو کون بتا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر نبی ہر پیغمبر کو جو ڈیوٹی ملی ہے وہ اپنی ادا کر کے چلا گیا۔ تو یہ آیات ہیں، ان میں بنیادی عقائد ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر آخر میں جو ہے ایک دعا بھی سکھائی گئی کہ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیں جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہم پر کوئی بھی ایسا بوجھ مت ڈالیں جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا اللہ عرش پر دے رہے ہیں نا، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو آپ کو اتنی اذیتوں سے، تکالیف کے راستے سے نکالا ہے، تو اس سے پہلے ہم نے آپ کے اندر ان تکالیف، اذیتوں کو سہنے کی طاقت کو پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی آپ کے شامل حال تو آپ ان مشکلات سے نہ گزر سکتے،
اس لیے آپ کو اب مزید بھی اس دعا کا اہتمام کرنا ہے کہ یا اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر ہمارے وجود میں طاقت نہ ہو. اور پھر اس دعا کا بھی اہتمام کروایا کہ واعف عنا، یا اللہ ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائیں. ہم انسان ہیں، ہم سے کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے آپ ہماری نیکیوں کو قبول کریں اور ہماری کمی کوتاہیوں سے کیا کرتے رہیں؟ درگزر. کیا مطلب؟ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ کس کی توفیق سے کرتا ہے؟ رب کی توفیق سے کرتا ہے. اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں تب انسان نیکی کے قابل ہوتا ہے نا. اور پھر اس نیکی کو بھی جب انسان کرتا ہے تو اس کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس نیکی کو کرنے کا حق تھا ویسے تو ہم کر نہیں سکتے، لہذا کر تو دی اللہ کی توفیق سے، اس پر شکر. اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ اس پر ہمیں کیا کر واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. ورحمنا، اور ہم پر کیا کریں؟ رحم کریں. آپ کے رحم کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کا رحم شامل حال نہ ہو تو ہم دنیا کی کسی بھی مقام پر موقع پر آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. انت مولانا، زمین میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ہمارے مولا ہیں، اور آسمان پر آ کر بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، اللہ ہیں، الہ ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما. یہ دعا اللہ کے نبی کو یہ آیات کہاں عطا کی گئی ہیں؟ معراج کے موقع پر یہ تحفتاً عطا کی گئی ہے. اس لیے اس دعا کو اللہ کا تحفہ سمجھ کر مانگا کیا کریں کہ یہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں یہ رب نے ہمیں تحفتاً دی ہے. دیکھیں یہ اللہ کی رحیم ہونے پر، کریم ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھا رہے ہیں، اور پھر اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھانے کے بعد اس کو یہ یقین بھی دلا رہے ہیں کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے مانگو، جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں. یعنی اپنے سے لینے کا ذریعہ بھی اللہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ میرے سے لینا ہے تو اس طرح سے اثر ہو، بس میں انکار بھی نہیں کروں گا اور انشاءاللہ تمہیں عطا کروں گا. اور پھر نبی کو فرمایا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، کیونکہ آپ کا واسطہ کس کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ. تو آپ نے اپنے دعاؤں میں یہ دعا شامل کرنی ہے کہ یا اللہ کافروں کے مقابلے میں جس طرح آپ نے ابھی تک ہماری مدد کی کہ ہم نے 13 سال کا سفر طے کر لیا، آگے بھی مزید ہماری مدد فرماتے رہیں تاکہ ہم مزید آگے کے سفر کو طے کر سکیں. تو ایک تحفہ